أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ محمد پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 20 سے سبق ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ کہ کیوں نہ اتری کوئی سورت فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ پھر جب اتری ایک سورت محکمۃ محکم پکی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور اس میں لڑائی کا قتال کا تذکرہ ہوا رَأَيْتَ الَّذِينَ تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے ینظرون الیک وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظر المغشی اس شخص کے جیسے جسے بے ہوشی پڑ جائے من الموت مرنے کے وقت، جو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے مرنے کے وقت کوئی شخص بے ہوشی میں مبتلا ہو جائے فَأَوْلَى لَهُمْ سو خرابی ہے ان کے لیے۔ طاعۃ حکم ماننا ہے، وقول معروف اور اچھی بات کہنا، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پھر جب کوئی کام تاکید سے ہو جائے، جب کسی کام کی تاکید ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ تو اگر سچے رہیں اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کا بھلا ہی ہے، ان کے لیے اچھا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ اور تم سے یہ بھی توقع ہے، إِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم کو حکومت مل جائے، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تو تم زمین میں خرابی کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور قطع رحمی کرو گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ ایسے ہی لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی، فَأَصَمَّهُمْ تو ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد جس کا اصل موضوع قتل و قتال سے، جہاد سے تھا، درمیان میں اہل ایمان اور اہل کفار و مشرکین منافقین کے تذکرے چلتے رہے، دوبارہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں اسی بات کی طرف کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ہمیشہ اسی بات کے شوق میں رہتے ہیں کہ کلام الہی میں مزید احکامات نازل ہوتے رہیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو، اور نئے نئے احکامات آئیں تاکہ ان نئے احکامات پر عمل کر کر بھی ثواب حاصل کیا جا سکے، اور اگر پچھلے ہی احکامات کی دوبارہ تاکید آ جائے تو اور زیادہ ثابت قدمی حاصل ہو۔ تو اسی شوق اور محبت میں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی کہ ہماری یہ دلی تمنا پوری ہو جائے۔ تو جب کوئی صاف صورت نازل ہوتی ہے اور اتفاقاً اس میں جہاد کا بھی تذکرہ ہو، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، آپ ان کو دیکھیں، وہ آپ کی طرف اس طرح خوف زدہ اور خوفناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کے وقت بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اور اب اصل میں اس طرح سے دیکھنے کا سبب ان کی وہ بزدل ہے اور ان کا خوف ہے کہ اب اپنے ایمان کے دعوے پر پورے کاربند نہیں رہ سکیں گے، اور جہاد کا حکم آ گیا، جانا پڑے گا۔ اور یہ لوگ تو اصل میں اللہ کے ہر حکم سے ہی جی چراتے تھے۔ سو اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کی
بدنصیبی آنے والی ہے، یہ وبال میں گرفتار ہوں گے، چاہے دنیا میں ہو، اور اگر دنیا میں نہ ہو سکیں تو موت کے بعد تو ضرور ہی ہے۔ اور اگرچہ یہ باتیں اور خوشامدیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اطاعت، ان کی بات چیت کی حقیقت سب معلوم ہے کہ جب قتال کا حکم آ جائے تو ان کی حالت بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ جب جہاد کا حکم آ گیا اور سامان کی تیاری ہو گئی، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے رہتے اللہ کے ساتھ، جو ایمان کے دعوے کا تقاضا تھا اس میں سچے رہتے اور صدق دل سے جہاد میں شامل ہوتے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی مومنین جیسے اعمال کرتے ہیں، اگر یہ منافقین بھی ویسے اعمال کرتے تو بہت اچھا ہو جاتا، اور اگر ابتدا میں کہیں یہ لوگ منافق تھے تو تب آخر میں ہی اپنے اس نفاق سے باز آ جاتے، تب بھی ان کا ایمان قبول ہو جاتا۔ کیونکہ انسان کے موت تک کا وقت اس کے دل کی سچائی سے تائب ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر ساتھ میں مزید ایک بات کا تذکرہ کیا ان لوگوں کے اندر کہ یہ جو جہاد کے احکامات والی صورت ہے، یہ صورت محکمہ ہے۔ محکمہ کا مطلب مضبوط ہوتا ہے، مستحکم۔ قرآن کی ہر صورت ہی محکم ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں محکم اسے کہتے ہیں کہ جو منسوخ نہ ہو سکتی ہو۔ تو یہاں پر صورت کے لفظ کے ساتھ محکمہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عمل کا شوق تو تب ہی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ صورت ہمیشہ باقی رہے، کبھی منسوخ نہ ہو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی صورتیں بھی قتال اور جہاد کے احکامات سے مزین آئی ہیں وہ سب محکم ہیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم سے تو یہی امید ہے اگر تمہیں اقتدار دے دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرتے ہی پھرو گے۔ تولا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تولا کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، کسی سے منہ موڑ لینا، اور دوسرا تولا کا مطلب ہوتا ہے اقتدار اور حکومت۔ تو بعض حضرات نے روگردانی کا مطلب لیا ہے، اعراض کرنے کا مطلب لیا ہے۔ وہ اس اعتبار سے آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ اگر تم نے احکام شرعیہ سے روگردانی کر دی اور ان احکامات میں سے جہاد کا بھی حکم ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جہالت کے طریقوں پر جا کر پڑو گے، جیسے قدیم زمانے میں، زمانے جاہلیت میں زمین میں فساد اور قطع رحمی ہوا کرتی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے چھوٹی سی بات کے لیے لڑ پڑتا اور لمبے لمبے زمانوں تک، عرصوں تک ان کی وہ لڑائیاں چلتی رہتی، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے۔ تو اسلام نے ان تمام رسومات کو مٹایا اور اسی مٹانے کی خاطر جہاد کا حکم دیا۔ جہاد اگرچہ بظاہر خون ریزی ہے، لیکن در حقیقت اس کے مثال یوں ہے جیسے کسی گلے ہوئے، سڑے ہوئے، کینسر زدہ حصے کو جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ باقی جسم کی اصلاح ہو سکے۔ ایسے ہی جہاد کا حکم ان لوگوں سے ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے ناسور کی طرح ہوتے ہیں، کینسر کی طرح ہوتے ہیں، تاکہ ان کو معاشرے سے دور کر کے عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ اور جہاد کے ذریعے ہی قرابتوں اور رشتوں کا احترام قائم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے تولا کا معنی اقتدار لیا ہے کہ اگر تمہیں اس ملک اور قوم کی اقتدار اور ولایت اور سرپرستی حاصل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے پھرو گے اور رشتوں اور قرابتوں کو توڑ دو گے، کیونکہ تمہارے حالات اور تمہارے واقعات اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور قرابتوں کو قطع کر دو گے،
قطع تعلق ہی کرو گے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے، کیونکہ رشتوں اور قرابتوں کی بنیادیں عموماً اسی سے چلتی ہیں، اس لیے رحم یا ارحام کا لفظ رشتے اور قرابت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے دین میں اس چیز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے اصحاب سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جو شخص صلہ رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے، اور جو رشتہ قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دیں گے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال اور افعال میں اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کی تاکیدی وضاحت بھی ہر جگہ پر موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آخرت میں جن گناہوں کی سزا ملتی ہے ان میں ایک قطع رحمی بھی ہے، اور یہ ایسا شدید گناہ ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور احادیث صحیحہ سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ قرابت والوں کے معاملے میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کریں کہ دوسرے اچھا سلوک کریں تو ہم بھی کریں، دوسرے اچھا سلوک نہ کریں تو ہم بھی نہ کریں، کیونکہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو صرف برابر کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کیا جائے تو یہ ملانے اور جوڑنے کا کام کرے۔ تو یہ منافقین کی صفات کا بیان کیا کہ یہ منافقین ایسے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی بھی حکم قابل محبت اور قابل توجہ نہیں لگتا، بلکہ ہر حکم ہی ان کے لیے باعث اذیت محسوس ہوتا ہے، ہر چیز سے ہی ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کسی چیز کو بے خوشی سے اپناتے نہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہی لعنت فرما دی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہی لعنت فرما دی ہے، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے۔ اور وجہ اور پچھلی وجوہات کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ لوگ قطع رحمی کریں گے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ام ولد، یعنی کہ وہ باندی جو کسی نے رکھی ہوتی تھی اور اس باندی سے پھر اس شخص کی اولاد پیدا ہو جاتی، تو اس باندی کو فروخت کرنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، کیونکہ اس میں قطع رحمی کا ذریعہ بنتا ہے اولاد کے ساتھ۔ یہاں پر لعنت کا تذکرہ آ گیا، اور لعنت کے بارے میں جیسے ہم تفسیر میں پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی شخص کو معین کر کے اس پر لعنت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے۔ ایک شخص کے بارے میں یہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص حالت کفر میں مرا ہے، پھر اس پر لعنت کر سکتے ہیں۔ اور جتنے لوگوں کے بارے میں عقائد ان کے خراب ہوں، اعمال خراب ہوں، لیکن ہمیں ان کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو، ان کو لعنت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یزید پر لعنت کرنے سے منع کرتے ہیں اور بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ہر کسی کے پاس اپنی دلیل ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیے جائیں ایسے معاملات۔ ہاں، وصف کو بیان کر کے لعنت کر سکتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت فرمائی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر۔ اب کسی شخص کا نام نہ لیا جائے، مطلقاً بولا جائے تو جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں وہ سب تک پہنچ جائے گی،
اسی طرح فساد کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اسی طرح قطع رحمی کرنے والوں پر، یعنی کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسی بات آ جائے اس وصف کو ذکر کر سکتے ہیں، خاص کسی شخص کو معین کر کے اس کو لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، زمین میں فساد کرنا، رشتوں کو قطع کرنا، اور رشتے صرف یہی بہن بھائی اور چاچو ماموں یہی رشتے نہیں ہوتے، یہ قرابت کے جو تعلقات ہیں یہ بہت دور تک جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہم تمام لوگ ہی آپس میں ایک بہت گہرے اور مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس چیز کا شکوہ یا شکایت کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت میں ہی فساد ہے، تو ان کے فساد اور شر سے بچنے کے لیے ان سے جب سامنے ہو بات چیت کی جا سکتی ہے، منہ نہ موڑا جائے اور سلام دعا ان سے جاری رکھی جائے، لیکن زیادہ ان کے اندر گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ انسان کا دین محفوظ رہے ایسی جگہوں پر۔ تو ان لوگوں کے لیے یہی حل ہے، اور یہ اتنے سخت اور شدید کام ہے کہ کہا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس لعنت کے سبب سے ہی اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ راہ حق دیکھنے سے وہ عاجز آ گئے، باوجود اس کے کہ قرآن میں جہاد کے اور ہر قسم کے احکامات مع دلائل کے ہیں، اور خود قرآن کا حق ہونا ہزاروں دلائل سے ثابت ہے، پھر بھی یہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ ان کی اپنی کم نصیبی ہے جس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم ہمیں ان تمام شرور سے، تمام فتنوں سے، تمام مصیبتوں سے اپنے حفظ و امن میں رکھیں اور ہماری حفاظت فرما لیں۔ ایک رب کی ذات ہے جو ہم سب کا آسرا ہے اور بہت مضبوط آسرا ہے، اور یقیناً ایسا آسرا ہے کہ جس کے ساتھ جڑ جانے والے لوگ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں رہتے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔